الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے تمہارے اوپر عائد کیا ہے اور اس میں روشن واضح آیتیں ہیں تاکہ تمہارے لیے نصیحت بن سکے. آج سورہ نور قرآن کریم کی یہ سورت شروع ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا رمضان سے پہلے کہ یہ سورت معاشرتی ہدایات پر مشتمل ہے. ہمارے گھر بار کا ماحول کیا رہنا چاہیے اور سوسائٹی مرد اور عورت کے رشتوں پر مشتمل ہے اس کی کس طرح تشکیل ہونی چاہیے. سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے سماج میں کہ جو دو جنسیں ہیں یہ مرد اور عورت ان کے آپسی تعلقات کس طرح سے ہونے چاہیے. سب کچھ تمدن کی عمارت اصل میں ان دونوں اینٹوں پر منحصر ہے. اسلام کے نزدیک کیونکہ گھر انتہائی اہم ہے اس کی بقا گھر کا استحکام سب سے ضروری چیز ہے. اسلام نے ان دونوں جنسوں کے مرد اور عورت کے رشتوں کے درمیان میں مکمل توازن قائم کیا ہے. اس کی مثال دیگر مذاہب میں نہیں نہ ہی دنیا کے دوسرے معاشرتی سسٹم کے اندر. ہم لوگ جو ہے کیونکہ معروف ذہن کے لوگ ہیں 17ویں صدی کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں تو ختم ہو گئی. تہذیب بھی ہماری ایک ثانوی درجے میں آ گئی. دوسرے لوگ جو ہیں طاقت پہ اور اقتدار کے مرکزوں کے مالک بن گئے. اس لیے ہمارا ایک شوق یہ ہو گیا ہے کہ جو دوسرے کہتے ہیں ہم اپنی مرمت اپنے اصولوں کی اس کے حساب سے کرنے لگتے ہیں. مثلا یورپ نے عورتوں کا پردہ اتار کے پھینکا تو ہمیں شرم آنے لگی اپنے پردے پر اور ہم کاٹ چھاٹ کرنے لگے اسلام کی تعلیم. کسی طرح سے ہم اس کو ایکول کر دیں جو آج چل اس لیے کہ جن کی حکومت ہے اور جن کا اقتدار ہے جن کا سکہ چل رہا ہے. اب مان لیجیے ان کا سکہ آج نہیں چل رہا ہوتا تو ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی. دنیا میں 1000 برس ہم نے حکومت کی ہے اور اس وقت ہماری عورتیں ایسی اسلامی اصولوں کے ساتھ رہتی تھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. دوسرے معاشروں کی عورتیں آزاد تھیں اور ہمارے معاشروں میں جی رہی تھیں ہمیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. چلتی رہی سب کچھ گاڑی. لیکن جب سے گاڑی پلٹی ہے ہم نیچے آ گئے ہیں اور ہمارے دشمن اوپر ہو گئے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کا راز یہی ہے کہ ہم ان کے اصول کو اپنا لیں. یہ ایک معروف ذہنیت ہے. یہ انفرٹی کمپلیکس ہے. رشتوں کا صحیح تناسب جو اسلام نے قائم کیا ہے گھریلو. سورہ نور اور سورہ احزاب یہ 2 صورتیں ہیں جن میں تفصیل سے قرآن کریم میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. تو سورہ احزاب تو بعد میں آئے گی سورہ نور پہلے ہے. اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس درس میں علماء کرام ہونے چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس بات کو میں کس لیے کہہ رہا ہوں. ساری گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سورہ احزاب کو پہلے سمجھ لیتے ہیں سورہ نور کو بعد میں سمجھتے ہیں. نازل ہوئی ہے نہیں یعنی سورہ نور چونکہ پہلے آئی ہے 18ویں پارے میں سورہ احزاب آئی ہے 21ویں پارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی ترتیب ہے. یعنی احکام کی جو ترتیب دی گئی ہے وہ سورہ نور میں جو احکامات ہیں پردے کے
وہ پہلے ہیں اور بعد میں احزاب میں ان کی تفصیل ہوئی ہے. عام طور سے لوگوں کا یہی ذہن ہے اور اسی طرح اس لیے آیتوں کو سمجھنے میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں تھوڑا لائٹ ہیں. وہ سورہ نور میں، احزاب میں تھوڑا سخت پردے کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، تو اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے. ہمارے علماء کرام کے ذہن میں بھی یہی ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی احکامات ہیں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے سننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ علماء کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، مگر آپ کو تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا کہ اس میں جو احکامات پردے کے بارے میں دیے گئے ہیں تھوڑے لائٹ ہیں وہ، اور احزاب میں ذرا سخت ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ تدریج ہے، یعنی پہلے لائٹ ہوئے اور بعد میں سخت کر دیے گئے. لیکن یہ چیز اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عملاً چاہے قرآن میں سورہ نور پہلے لکھ رہی ہے اور احزاب بعد میں، لیکن انفیکٹ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے. اس لیے سورہ احزاب کے احکام کی تفصیل سورہ نور میں ہو سکتی ہے، نہ کہ اس کا برعکس. اب یہ بات سمجھنے کی ضرور ہے، اس میں بحث بھی رہتی ہے کہ یہ پہلے کہ وہ پہلے. تو اس سلسلے میں اس کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کو سناؤں اور اس سے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلے کہ وہ پہلے. سورہ یہ نہیں غزوہ بدر کے بعد آپ سن چکے ہیں سیرت کی سیریز جو سن 2 ہجری میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، غزوہ بدر سے کہتے ہیں. اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی. تقریباً 70 کافر مارے گئے تھے اور بڑی تعداد میں مسلمان کامیاب ہوئے تھے اور پورا سارے دشمن مارے گئے تھے اسلام کے بڑے بڑے جتنے بھی. لیکن اس کی جلن ان لوگوں کے مرنے کی ان لوگوں کے دلوں میں باقی تھی. بنو ہاشم 2 خاندان وہاں ہمیشہ سے رہے جو آپس میں لڑتے رہے. ایک تو حضور کا خاندان تھا، ایک وہ خاندان جس کو آپ یزید کا خاندان کہتے ہیں، بنی امیہ کا خاندان. یہ بہت طاقتور اور پاورفل خاندان تھا. اور ایک یہ حضور کا خاندان تھا جو خاندان بنی ہاشم کہلاتا تھا. اس کی اتنی پاور نہیں تھی. مادی اعتبار سے اس خاندان کی بہت زیادہ پاور تھی، ابو سفیان کا خاندان. اور اسی سے جھگڑا رہتا تھا بنو ہاشم کا، یعنی. اور انہوں نے اس پس منظر میں لیا سارے جھگڑے کو کہ یہ بنو ہاشم کی جنگ ہے بنو امیہ کے خلاف. اس لیے جب بدر میں وہ لوگ مارے گئے تو انہوں نے اس کو بنو ہاشم کی فتح سمجھا اپنے خاندان کی. اس کا بدلہ لینے کے لیے مستقل ہو. بلکہ جب آپ امام حسین کی اور یزید کی جنگ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جذبہ ہے، چاہے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، کہ ان لوگوں نے بعد میں یوں کہا کہ ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا. اس میں جب خاندان رسالت کو انہوں نے پامال کیا تو یہی کہا کہ ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا. یعنی اس کو خالص خاندانی پس منظر میں دیکھتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں اس چیز کو کیونکہ اس سے پھر بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بدر میں ہوا، یہ ایک آتش انتقام رکھتی ہے. اس کے بعد احد میں مسلمانوں کو چوٹ کھانے کے لیے ختم ہوا. پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ احزاب کی جنگ میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے. 24 یا 30 ہزار کی تعداد میں سب یہ اکٹھا ہو کے پورا عرب آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ سن 5 کی بات. سن 2 میں ہوئی ہے غزوہ بدر اور سن 3 میں ہوئی ہے احد کی لڑائی، اور سن 5 میں ہوا ہے احزاب کی لڑائی. حضور کے تشریف لانے کے 5ویں برس مدینے میں جب آپ کی تشریف آ گئے، 5واں سال تھا، 4 سال گزر گئے تھے. اس وقت یہ لڑائی ہوئی، بڑی لڑائی تھی. ساری متحدہ طاقت عرب کی آ گئی تھی. بنی غطفان کے لوگ بھی تھے اور قریش کے لوگ بھی تھے، سارے لوگ اکٹھا ہو کر آ گئے. آپ معلوم ہے، وہ آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک سرنگ اور وہ ایک خندق کھود لی تھی آپ نے، اور مدینے کی حفاظت آپ نے فرمائی اور قتل و خون نہیں ہوا. اور یہ لوگ ناکام ہو کے چلے گئے 1 مہینے تک وہاں رک کر. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا، ہم ہی ہیں جو حملہ کرنے جائیں گے. اب یعنی اسلام اس طاقت میں آ چکا ہے، اس پاور میں آ چکا ہے کہ اب اس کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اس بات کو محسوس کر لیا تھا ان لوگوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، کہ اسلام کو اب شکست دینا آسان بات نہیں، کیونکہ یہ بروز بروز پھیلتا جا رہا ہے. ہر کوشش کے باوجود بار بار حملے کیے. حضور علیہ وسلم کو کافی کوئی اچھے خاصے مارکا آ رہا ہے. آپ نے 2-3 نام سنے ہیں صرف بدر کا یا احد کا، لیکن 36 لڑائیاں لڑنی پڑی ہوئی.
اور اس کے بعد یہ احزاب کی جو جنگ ہوئی تو اس میں جب شکست کھا لی ان لوگوں نے تو بے شتاب کھاتے رہے کہ کس طرح سے ہم اسلام کو شکست دے سکتے ہیں. اسلام کی طاقت کا راز کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ بہت تھا؟ اسلحہ تو نہیں تھا ان کے پاس، اسلحہ تو بہت کم تھا مسلمانوں کے پاس. پھر کیا یہ کہ مال و دولت تھا ان کے پاس بہت زیادہ؟ وہ بھی نہیں. مسلمانوں کی معاشی حالت تو بہت کمزور تھی، بلکہ معاشی حالت کے اعتبار سے تو یہ مکے والے بڑے مضبوط تھے، کیونکہ تمام شام اور ایران کے راستوں پہ عراق کے راستوں پہ ان کا قبضہ تھا، اور ساری تجارتی ان کے قافلے جایا کرتے تھے اور زبردست. بلکہ یہی الزام بھی تھا مسلمانوں پر کہ آپ دنیا اور آخرت سنبھالنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو اپنے تو ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی آپ کو ڈھنگ کے کپڑے پہننا نصیب نہیں، ڈھنگ کے گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہے. آپ جو ہے دنیا اور آخرت کو اس کو سیٹ کر لیجیے نا، ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نکال لیجیے، پھر اس کو بات کرتے ہیں. تو یہی الزام تھا کہ ظاہر ہے کہ نہ تو اسلحہ مسلمان پر زیادہ تھا، نہ مال و دولت زیادہ تھا، نہ افرادی طاقت زیادہ تھی. یعنی کوئی تعداد بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ نہیں تھی. اب جب یہ احزاب میں لڑائی ہوئی ہے تو 3000 مسلمان تھے، 20,000 کے قریب وہ تھے. نہیں کوئی تعدادی تناسب بھی زیادہ نہیں تھا. تمام پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کے دشمنی پھیلے پڑے تھے، لیکن اتنا محسوس کر رہے تھے لوگ کہ اسلام کے قدم رک نہیں رہے، ہر مرحلے میں اور آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. حضور وسلم آپ کے صحابہ کرام، اور ہر الٹ پھیر میں ان کو ہی فائدہ ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے ان کے پیروں کو کیسے روکا جائے، اسلام کے پیروں کو کیسے روکا جائے، یہ سازشیں ہر وقت رہتی ہیں. منافقین جو مدینے میں اسلام سے جلتے تھے، عبداللہ ابن ابی کی ذریت، جو یہ سمجھتا تھا کہ حضور نے ان کا قبضہ کر لیا ورنہ تو میرے ہاتھ میں تھی شہنشاہی. ادھر وہ مکے والے یہ سمجھتے تھے، تو یہ سب پیچتاب میں رہتے تھے کہ اسلام کو کیسے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ان میں سیاسی پارٹیوں میں رہتی ہے کہ کس طرح سے بدنام کریں دوسرے کو، کیسے جو ہے اس کے ووٹ کم کریں. تو نکالتے ہیں ایک دوسرے کے، انہوں نے بفورس نکالا تو تہلکہ نکال لیا ان لوگوں نے. مطلب یعنی کسی طرح سے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی کریں. تو اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ پلان تھا. ظاہر ہے افراد کا مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے تھے، حملہ کر کے جیت نہیں سکے، اور سب کچھ بھی انہوں نے آپس میں جو معاہدات کیے اس سے بھی پیر حضور کو روک نہیں سکے. تو کیا کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اسکیم یہ بنائی گئی کہ ان کے اوپر ایک مورل اٹیک کیا جائے. مسلمانوں کو اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں ساری سب جگہ چرچا یہ ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے ان میں کوئی دھبا نہیں. بس دشمن کو یہ چیز کھا جاتی ہے نا کہ میں الزام نہیں لگا سکتا کوئی ان کے اوپر. یہ جو جلن ہوتی ہے نا کہ ان پہ کوئی الزام لگانے کو راستہ ہی نہیں ملتا. تو کیا کریں، ان پہ الزام کیسے لگائے جائیں؟ جب نہیں ملتا سچا الزام تو پھر جھوٹ بنائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہی ہے. پیر کسی طرح نہیں رک رہے تو پھر جھوٹ بنائے جاتے ہیں. جیسے ہمیں خود تجربہ ہے کہ ہمیں کوئی الزام نہیں ملتا ہمارے مخالفوں کو تو سوچتے ہیں جھوٹ ہی بناؤ، کوئی سچا تو کوئی ملتا نہیں، نہ کوئی اخلاقی ملتا ہے نہ کسی طرح کا ملتا ہے. تو کیا جھوٹ الزام بنائے، یہ تھا. تو احزاب کی لڑائی کے موقع پر پہلے اس اختیار کا تجربہ کیا گیا اسلام کے خلاف کہ مسلمانوں کی آئلی اور نجی زندگی کو بدنام کیا جائے، حضور کی زندگی کو بدنام کیا جائے، حضور پر اٹیک کیے جائیں، اخلاقی الزامات لگائے. آپ کو اور کوئی الزام نہیں لگا سکتے، ہم کسی طرح سے ان کے پیروں کو روک نہیں سکتے. تو کس طرح سے ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی غبن کا، کوئی اخلاقی، جیسے یہ تہلکے والوں نے لگایا یا انہوں توپوں میں کمیشن کھانے کا لگایا، ایسا کوئی الزام لگے تاکہ ان کا اخلاقی دباؤ ختم ہو جائے لوگوں پر. جو اصل طاقت ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے. ایسا کوئی الزام نہیں لگایا جائے. چنانچہ غزوات کی تقسیم میں جو مال و دولت غنیمت تقسیم ہوا اس میں حضور پہ الزام لگایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کہ جتنا بھی پیسہ ہے اپنے کو بانٹتے ہیں، یہ سب پیسہ کمانے کا دھندا ہے. آپ کے اوپر صدقات کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے. چنانچہ اسلام نے تعلیم دی کہ کوئی بھی ہاشمی یا حضور کے خاندان کا کوئی بھی آدمی قیامت تک کوئی زکوٰۃ صدقہ وصول نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ اس راستے کو بند کرنے کے لیے کہ کوئی الزام
اور یہی مطلب ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مال جو ہے دھبا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ حضور کوئی اپنی خاندان کی اونچائی کا بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس حیثیت سے کہ آپ اسلام کی دعوت کے علم بردار ہیں، ایسا کوئی بھی الزام آپ کے اوپر دھبا ہے تو آپ نے اس راستے کو بندی کر دیا. احزاب کے موقع پر دوسرا الزام حضور علیہ وسلم کے اوپر لگایا گیا. حضور کی 2 بیویاں جو خاندان میں سے تھیں اور جن سے آپ کو تعلق بھی تھا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، جناب زینب بنت جوش جو حضور کی پھوپھیزاد بہن، مطلب جناب یعنی امیمہ کی جو بیٹی کی آپ کی. احزاب کے موقع پر جناب زینب کو اوپر حملہ کیا گیا. جناب زینب کی اخلاقی حملہ ان کے اوپر کیا گیا. حضور کو ذہنی طور سے پریشان کرنے کے لیے اور ڈسٹرب کرنے کے لیے. چنانچہ اس موقع پر سورہ احزاب نازل ہوئی اور اس کے فوراً بعد جناب عائشہ صدیقہ کے اوپر حملہ کیا گیا اخلاقی اعتبار سے، جس کے اوپر یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے. اس کا فرق ہے. جناب زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ یہ ہے، آپ کی پھوپھیزاد بہن، آپ نے جناب زید سے ان کی شادی کر دی. آپ کو یہ معلوم ہے، جانتے ہیں آپ لوگ. زید ایک غلام تھے جو آپ کی بیوی جناب خدیجہ کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے انہیں گفٹ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. غلام تھے وہ. عرب میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. حضور کے خاندان کی بہت بڑی حیثیت تھی نسبی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا مان لیا تھا. جناب زید کو اعلان بھی فرما دیا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے جیسے ہیں، میں ان کی وراثت میں شریک ہوں، یہ میری وراثت میں شریک ہے. یہ اعلان آپ نے فرما دیا تھا. چنانچہ وہ اپنے چچا اور اپنے باپ تک کو چھوڑ کر آپ جانتے ہیں وہ حضور کے ساتھ ہی رہے. غلام تھے لیکن پھر بھی ان کو غلام کی حیثیت تھی، آزاد نہیں ہوئے تھے. آپ نے یہ تاثر مٹانے کے لیے کہ اسلام میں غلام اور آقا کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے سب سے نچلا درجہ جس کا ہو سکتا تھا سوسائٹی میں یعنی غلام کا، سب سے اونچے خاندان کی عورت یعنی خاندان قریش کی عورت یعنی آپ کی پھوپھیزاد بہن، آپ نے ان سے نکاح کرایا جناب زید. حالانکہ ان کے بھائی جناب عبداللہ بن جوش بہت خلاف اس بات کہ کوئی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہے، یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے لیے خاندانی وقار کا سوال ہے. بہت انہوں نے مخالفت کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر تاکہ یہ پیسج جائے دنیا میں کہ اسلام جو ہے اونچ نیچ کا غلام کا اور آقا کا کوئی امتیاز نہیں رکھتا، آپ نے شادی جناب زینب سے کرا دی تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ. باوجود کہ وہ غلام تھے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے، منوواد اسلام میں نہیں ہے، ذات پات کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے جو بعد میں لوگوں نے پیدا کر لیا. آپ نے کی شادی، لیکن وہ ہوا یہی کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں. عرب کے اس ذہن میں جو خاندانوں کی اونچ نیچ کے قائل تھے، چلی نہیں یہ شادی اور ٹوٹ گئی. جناب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی ان کو. حضرت زینب ان کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. اور وہی خاندانی وقار کا سوال کہ میں اتنے اونچے خاندان کی عورت اور ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں، یہی ہوا. وہ بالآخر ابھی ذہنوں کی اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی خاندانی اونچ نیچ کے تصورات تاثرات باقی تھے، لہذا وہ شادی ٹوٹ گئی اور طلاق دے دی جناب زید نے. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رواج، یعنی یہ رواج کے لوگ بیٹا سمجھتے تھے، جو بنایا ہوا بیٹا اس کو سگا ہی بیٹا سمجھتے تھے، اور آپ نے اس کو عملاً منع فرما دیا کہ یہ بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ سے ہوتے ہیں سگے، اور یہ تو صرف کہنے بھر کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن قانونی حقوق وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. نہیں، بیٹا تو صرف وہی ہے جو حقیقت میں بیٹا ہے اور اس کے پر وہ لیگل وہ چیزیں عائد نہیں ہو سکتی ہیں بنائے ہوئے بیٹے پر. اس چیز کو مٹانے کے لیے پھر یہ ہوا کہ جب یہ حالت بیوگی میں تھیں جناب زینب اور ٹوٹ گئی تھیں، اور ایک اور بہت دھبا تھا کسی آدمی کا عورت کا طلاق کھا جانا، پھر وہ بھی غلام کے ہاتھ سے طلاق کھا جانا، تو آپ نے ان کے مجروح دل کو تسکین دینے کے لیے ان حالات میں جبکہ وہ بالکل شکستہ ہو چکی تھی نفسیاتی اعتبار سے، خود آپ نے ان سے نکاح فرما لیا جناب زینب رضی اللہ عنہ سے. 12 کی دیکھی ہوئی تھیں اور خاصی عمر بھی تھیں اور حضور کی دیکھی ہوئی تھیں 12 کی. یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلی بار دیکھ لیا، لیکن اس چیز کو لے کر کے حضور کو بس عبداللہ ابن ابی کی ذریت کو ایک مل گیا آئٹم. احزاب کی لڑائی جاری تھی اس وقت، اور اس وقت اندر سے بنی قریظہ بھی غداری پہ تلے ہوئے تھے، باہر سے قریش. اوپر سے یہ اٹیک کیا کہ یہ تو اپنی بہو پر عاشق ہو گئے
بیٹے کو, اپنے بیٹے کی بہو کو اپنے گھر میں ڈال لیا انہوں نے, اور اس کے ساتھ پوری ایک کہانی بنائی, تفصیلی کہانی. وہ کہانی انہوں نے بنائی مشرکین مکہ نے, یا انگریز مستشرقین نے اپنے ہاں نقل کی, تو ہمیں کوئی شکایت نہیں, دشمن تو دشمن ہے. یا سوامی شردھانند لکھ دیں اپنی کتاب میں رنگیلا رسول میں, تو کوئی حرج نہیں کہ وہ تو دشمن ہے. لیکن ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں اس کو. یعنی ایسا کیوں ہے کہ وہ نقل ہوتی چلی آئی کہ وہ حضور کی نظر پڑ گئی, حضور ان پہ عاشق ہو گئے, اور حضور نے جو ہے ان سے نکاح کر لیا اپنے بہو, اور سب بالائے طاق رکھ دیا. یہ سب چلا آتا ہے. دشمن تو دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن ہماری تصویریں مل جائیں گی آپ کو یہ روایتیں بڑے آرام سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ وہ پہلے پیدا ہو گیا تھا, اس کی بات قرآن و حدیث نہیں ہو جاتی. ہمارے یہاں یہ رواج ہے, میں اگر کہوں گا تو وہ ماڈرن ہو جائے گی بات, مجھ سے 100 برس پہلے کا آدمی کہہ دے گا تو وہ مقدس ہو جائے گی وہ بات, اس کے اوپر انگلی رکھنا جو حرام ہو جائے گا. یہ جو ذہن ہے نا, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی فاحش غلطیاں کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے آیتوں میں آئیں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیسے کیسے الزامات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ پڑھ بھی نہ پائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں, یا حضرت لوط علیہ یا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مل جائے گا سورہ صاد میں, کہ وہ نہاری تھی, بیوی ان کے سبے سالار کی, تو اسے مروا دیا, قتل کرا دیا کہ جب تو جہاد میں چلا جا, اور اس کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈال دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے. یہ آپ کو تفصیل مل جائے گا. اس تمام چیزیں مقامی رسالت کے قدم خلاف ہیں, اور جو رسول کے جو مقام ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے, لیکن آپ کو مل جائیں گی یہ چیز. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان تمام کوڑے کرکٹ کو فلٹر کرتے ہوئے جاتے ہیں, فلٹر کرتے ہوئے جاتے ہیں. جو شکل بننی چاہیے اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی, ایز اٹ از اس تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہوا کہ صاحب جناب زین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ الزامات آج تک انگریز نقل کیے جا رہے ہیں. مستشرقین جو ہے اسلام دشمن آج تک نقل کیے جا رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ حضور کی نظر پڑ گئی, کہ عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے, حضور کے ساتھ تو زندگی بھر رہی تھی, وہ ان کی فوفیزات بہن تھی, کہ پہلی بار نظر پڑ گئی, کبھی دیکھا نہیں تھا. حضور نے خود ہی تو کرایا تھا نکاح جناب زید سے, اور مخالفت کے باوجود کرایا تھا. سگی فوفیزات بہن تھی کہ پہلی بار نظر دیکھا تھا آپ نے, مخالفت کے باوجود کرایا تھا. عبداللہ ابن جوشن کے بھائی مخالفت کر رہے تھے تو آپ نے کرایا تھا. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گئے واقعات, تو ایک متعلقہ میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بالائے طاق رکھے, رواج اصول, اور اپنے نکاح میں نعوذ باللہ من ذالک رکھ لیا. تو یہ اس کو انہوں نے ایسی ہوا دی جنگ احزاب کے دوران, اسی الزام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اندر سے توڑنے کی کوشش کی اس چیز میں, کہ حضور اخلاقی اعتبار سے دباؤ محسوس کریں, اور صحابہ کرام میں جو ایک اخلاقی دباؤ ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے حضور کی شخصیت کا. اس پورے واقعے کا تذکرہ سورہ احزاب میں 22 پارے کے پہلے رکوع میں کیا گیا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوا ہے شوال سن 5 میں غزوہ احزاب, یعنی شوال سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا یہ بنی المستلق, غزوہ بنی المستلق. بنی خزاع, آپ سیرت کی سیریز میں سب کچھ سن چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو. بنی خزاع سے حضور کا معاہدہ تھا. بنی خزاع کی ایک برانچ تھی بنی المستلق. انہوں نے جو ہے مشرکین سے ساز باز کر کے اسلام کے خلاف سازش بنائی. مدینے کے جو منافق تھے وہ تو تیار رہتے تھے بیک کرنے کے لیے, اس طرح کے گھس بیٹھیے. لہٰذا جب حضور اقدس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے لشکر مرتب فرمایا, اور آپ جو ہے مریسے کا جو وہ تھا یعنی چشمہ, اس پہ آپ روانہ ہوئے. وہیں پہ یہ لوگ رہتے تھے ان کی گوشمالی کے لیے, کہ دیکھیں انہوں نے معاہدہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خلاف یہ ایک سازش رچی ہے. اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی صاحب جو کبھی کسی ساتھ مشکل میں ساتھ نہیں ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس موقع پر اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت ساتھ ہو لیے. یہ پوری ایک سازش کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, پوری ایک سازش کے تحت ان کا پورا پریوار جو ہے حضور کے ساتھ, اور سارے جتنے بھی ان کے چاہنے والے اور چہیتے تھے سب حضور کے ساتھ لگ لیے غزوہ بنی المستلق کے اندر. یہ ہے شعبان سن 6, شوال سن 5 میں وہ ہوا, شعبان سن 6 یعنی محرم کے بعد چونکہ اسلامی سن بدل جاتا ہے ورنہ تو اسی سال کی بات ہے. تو یہ ہوا, یہ حضور اقدس کا لشکر روانہ ہوا. ساتھ میں یہ تمام ان کے ساتھ اوس کے اور خزرج کے سارے لوگ تھے. بنی عبداللہ ابن ابی آپ کو یاد ہوگا خزرج کے قبیلے کا, خزرج کے جو قبیلہ جس کے سعد ابن عبادہ رئیس تھے اور سردار تھے, اس قبیلے سے عبداللہ ابن ابی. اب جب یہ پہنچے بنی مریسے کے اوپر
وہاں پر حضور نے سب وہاں جا کر ان لوگوں کو فوراً قبضے میں کر لیا اور وہاں کا سارا جتنا بھی مال و اولاد جائیداد تھی سب لے لیا آپ نے. اس کے بعد وہاں پر آپ نے ایک دن قیام فرمایا، ایک رات. تو وہاں پہ ان صاحب نے پہلی حرکت تو یہ کی عبداللہ ابن ابی نے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے انصار کے یہ دونوں گروپ ہیں اوس اور خزرج ان میں جھگڑا کرائیں. پہلی کوشش تو یہ کی. جلن ایک تو غزوہ احزاب کی تھی کہ اس میں مسلمان کامیاب ہوئے اور ان کے سارے خواب ختم ہو گئے. سمجھتے تھے کہ احزاب پر تو اسلام کی کہانی ختم ہو جائے گی. دوسری جلن یہ تھی کہ حضور کے خلاف پروپیگنڈے کا جو طوفان جناب زینب کے سلسلے میں اٹھایا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا. لوگوں نے یقین نہیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی اور آپ کی شخصیت کی عظمت ایسی تھی کہ چاند پہ تھوکنے سے کوئی تو کامیاب تو ہوتا نہیں. تو اس کی جلن تھی دل میں، لیکن بخار تو مٹتا نہیں تھا. مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں تھی تو اندر اندر جو ہے گھسپیٹ کرتا رہتا تھا. تو وہاں پر کوشش یہ کی کہ کسی طرح لڑائی کرا دیں اوس میں خزرج میں. چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ملازم تھے کہیں پانی کے اوپر وہ پانی وانی لے آئے تو بس یہ لڑ پڑا اسے اور کس کے لوگ لڑ پڑے، خزرج کے لوگ جو تھے. اس کے بعد بات بن گئی، کہا سنی ہو گئی. تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ واہ خزرج والوں تمہاری تو وہی مثال ہے کہ کتے کو خوب کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں کاٹ کھائے. تم نے ان کو وہاں سے بلا لیا مکے سے، ان لوگوں کو ننگے بھوکے لوگ تھے یہ، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تم نے مدینے میں بلا کے اپنی آفت خود مول لیے. آبیل مجھے مار. آج یہ دن آیا کہ آج ان کے لوگ ہمارے پہ چڑھ رہے ہیں اور یہ عمر کا ملازم جو ہے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. ایسے چڑھانے کی کوشش کی خزرج والوں کو اور آگے تلواریں کھینچ گئیں دونوں قبائل کے اندر اور اس نے بہت اشتعال دلایا اور اس نے کہا قسم خدا کی یہ ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوگی اور میں تو مدینے پہنچ کر دکھا دوں گا. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ کون مدینے پہ قبضے کا حقدار ہے. لَيُخْرِجَنَّ الْعَبْدُ مِنَ الْأَذَلِ، اور اس میں ہم میں سے جو بھی طاقتور ہوگا وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا وہاں سے مدینے. یہ اس نے یعنی کھل کے اس کا جو بغض تھا اور جو منافقت تھی اور جو اسلام کی دشمنی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی. اس کا بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے سچے مسلمان تھے. انہوں نے جو ہے جو ان کا جو ریئیکشن ہوا تو خیر آپ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بات وہ بھی سن رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. یہ پورا پس منظر بتانا ضروری ہے سورہ نور کو سمجھانے کے لیے. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ حضور میں اس کو قتل کر دوں عبداللہ بن ابی کو، جو اس طرح بغاوت کے بیج بو رہا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان میں قبائلی عصبیت اور خاندان کا وہ جھگڑا بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اوس و خزرج کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جو اسلام نے سارے وہ مٹا دیے تھے خون کے نسل کے نسب کے، یہ آدمی جو ہے ان کو ابھار رہا ہے دوبارہ تاکہ کسی طرح سے اسلام کی طاقت کو پاش پاش کیا جائے. تو میں اس کو اڑا دوں گردن اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر محلن نہیں. کیوں؟ کل کو دنیا یوں نہیں کہے گی کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دے. آپ نے شاہ فرمایا عبداللہ بن ابی کو ہم کچھ نہیں کہے، بلکہ آپ نے فوراً لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور آپ نے کہا یہاں سے نان اسٹاپ فوراً کہیں بھی اسٹے نہیں کیا جائے. کہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، پھر میٹنگ بنتی ہے، پھر سازشیں ہوتی ہیں. رات ہی میں آپ نے کچھ کا حکم دیا اور آپ نے کہا فوراً روانگی. عرض کیا صحابہ کرام نے کہ حضور آپ اپنے معمول کے برخلاف پہلے ہی چل دیے اور کہیں ٹھہر بھی نہیں رہے. آپ نے کہا نہیں تم نے دیکھا نہیں تمہارے ساتھی نے کیا بات کی، یعنی عبداللہ بن ابی نے، اور کس طرح سے وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے ٹھہرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا. دوپہر تک مسلسل چلتے رہے. اگلے دن دوپہر تک حضور وسلم صحابہ کرام اگلے دن دوپہر کو جا کے آپ نے پڑاؤ کیا. تھکے آ رہے تھے لوگ کافی، پہلے چلے تھے. اس کے بعد رات کو شام کو پھر آپ نے کچھ کی تیاری کی. اس سفر میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ حضور کے، اور بہت چھوٹی عمر کی، ہلکی پھلکی تھی بہت زیادہ. میرے خیال سے 14 سال کی عمر رہی ہوگی، اس لیے کہ جب یہ رخصت ہو کے آئی ہیں اسی 5واں سال ہے، یہ 9 سال کی تھیں غالباً، تو یہ کم عمر بہت رہی ہوں گی. اب بہت ہلکی پھلکی تھی. اب اس کے بعد کی پوری کہانی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ کیا ہوا، جس کے اوپر یہ پوری ایک پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کیا گیا حضور کے خلاف اور جناب عائشہ صدیقہ کے خلاف. فرماتی ہیں کہ رات کو حضور نے جو ہے تھکے ہارے لوگ تھے، آپ نے جو ہے تیاری کا قصد فرمایا. صحابہ کرام کو کوچ کا حکم دے دیا آپ نے. عبداللہ بن ابی تو اپنی سازشوں میں تھا ہی. تو میں جو ہے
گئی تھی، مطلب رفع حاجت کے لیے گئی تھی میں، جب لشکر روانگی کی بات کر رہا تھا، لوٹ کے جب میں آئی تو میرے گلے کا ہار گر گیا تھا، تو میں اس گلے کے ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئی، ڈھونڈنے کے لیے، اپنا قیمتی ہار تھا وہ، ادھر ڈھونڈنے کے لیے میں واپس گئی، ادھر میرے پیچھے لشکر روانہ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ہم لوگ اتنے ہلکے پھلکے تھے، جس عہدہ میں بیٹھتی تھی اس میں احساس بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ سوار تھے، مطلب مامور تھے، وہ عہدہ کو اٹھا کر ایسا کرتے تھے یہ کہ اونٹنی پر رکھ دیتے تھے اور خود دور چلے جاتے تھے، اس کے بعد اونٹنی ہماری چل نکلتی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں عہدہ میں موجود ہوں، عہدہ کو اونٹنی پہ رکھ دیا اور لشکر روانہ ہو گیا، حالانکہ میں اس میں تھی نہیں، میں ہار ڈھونڈنے کی اصل میں اس لیے مقرر کیا تھا کہ راستے میں کوئی پیچھے گری بڑی چیز ہو یا رہ جائے لشکر روانگی کے بعد تو اس کو دیکھتے ہوئے آئیں پیچھے پیچھے، یہ انتظام تھا حضور کی طرف سے کہ لشکر روانگی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ ہیں، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے، بھالتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے لے آئے پیچھے پیچھے۔ تو یہ صفوان ابن معطل جو گری پڑی چیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے مجھے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کی زوجہ مطہرہ رہ گئی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا اونٹ آگے بڑھا کر بیٹھا دیا اور میں اس اونٹ پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد وہ اونٹ روانہ ہوا اور ہم لوگ چلے۔ یہ مسلمانوں کو لشکر روانہ ہو چکا تھا، اور اس طرح سے ہم نے اس لشکر کو پکڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے لشکر کو، لیکن اس کو پکڑتے پکڑتے دوپہر ہو گئی۔ جب حضور وہاں دوسری جگہ آپ نے قیام فرمایا تو ہم صفوان بن معطل گویا پہنچے، اور میں اپنے اونٹ پر پہنچی، بس یہاں سے جو ہے عبداللہ بن ابی کو پوری کہانی بنانے کا موقع مل گیا، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں دیکھو یہ ہے تمہارے نبی کی بیوی جو آ رہی ہے، اور یہ غیر میرے مرد کے ساتھ اس نے رات گزاری، صفوان بن معطل کے ساتھ، اور خدا کی قسم یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سارے الزامات سے بے خبر تھی، لیکن اس نے اس چیز کا پروپیگنڈا کیا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں جو ہے اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، مدینے ہم جب پہنچے، اور یہ سارے الزامات، میں سارے الزامات سے بے خبر تھی جو لگائے جا رہے تھے اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ان سب سے میں بے خبر تھی، لیکن ہم لوگ جب مدینے پہنچے تو وہاں پر جا کر میری طبیعت ناساز ہو گئی، اور اس طبیعت کی ناسازگی میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور کی وہ توجہ میری طرف نہیں ہے جو آپ کی توجہ میری طرف ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ گھر میں تشریف لا کر میرا نام لے کے میری طبیعت نہیں پوچھتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کیف تیکم، کیسی ہیں یہ اس طرح سے آپ پوچھتے تھے جس سے بیگانگی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو میں احساس تو ہوا مجھے کہ حضور اس طرح سے میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں، لیکن میں اپنی والدہ کے ہاں چلی گئی اور میں رومان کے ہاں طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے پھر میں وہیں رہی۔ ایک روز میں جا رہی تھی اپنی، ان کی عزیز تھی رشتہ دار مستاقیہ والدہ، ان کے ساتھ میں جا رہی تھی، اس وقت ہمارے گھروں میں کہتی ہیں بیت الخلاء نہیں تھے، تو میں گھر سے باہر جا رہی تھی دور اس مقصد سے، تو راستے میں ٹھوکر لگی مستاق کی والدہ کے، تو انہوں نے کہا غلط ہو مستاق۔ میں نے کہا کہ کیسی ماں ہو تم، اپنے بیٹے کو کوس رہی، اپنے بیٹے کو اس طرح سے کیوں کوس رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بیٹیا تجھے پتا نہیں کہ مستاق تیرے بارے میں کیا کیا کہتا پھر رہا ہے، تو جو مستاق اس طرح سے پڑھ لے رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ تو انہوں نے ساری الزامات کی تفصیل مجھے بتائی کہ اس طرح سے بنی مستلق میں جو تم پیچھے رہ گئی تھی اور وہاں صفوان تمہیں لائے، تو تمہارے اور صفوان کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس کو اڑانے میں، اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں شریک ہیں حسان بن ثابت جو حضور کے شاعر تھے، شاعر اسلام حسان بن ثابت، اور حمنہ بنت جوہر جو جناب زینب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضور کی سالی، اور مصطح ابن اساسہ جن کی کفالت کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب عائشہ کے والد، اور دیگر لوگ اس کے الزام کو پھیلانے میں شریک ہیں، اور تمام تمہارے بارے میں یہ کہتے پھر رہے ہیں وہ لوگ، اور تم ان کا پارٹ لے رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر تو میرا خون خشک ہو گیا، میرے جو ہے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، اور میں گھر پر آ گئی اور میں بیمار پڑ گئی اور میں روتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ نہیں آئے، میرے پاس آئے نہیں آپ سخت اس کا شکار رہے، کرب کا شکار رہے، بہت ہی زیادہ آپ کے اوپر ذہنی پریشانی رہی، اس کے اوپر بالکل آپ نے بات نہیں کی، آپ میری ماں کے گھر آئے نہیں، اور میں نے نہ کسی سے بات کی، اور میرے لیے دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ اس کے دن بعد ایک دن
حضور تشریف لائے گھر پر، ہمارے گھر پر حضور تشریف لائے، اور لانے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے جو حضور تشریف لائے ہیں۔ میری ماں جناب ام رومان اور میرے والد جناب ابوبکر صدیق آن کے پانچتی بیٹھ گئے میرے، اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے تو مہینے بھر سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ حضور آ کر بیٹھ گئے ہمارے سرانے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور گناہ کے بعد آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمائے گا، لیکن کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ تم۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی لفظ نہیں تھا میرے پاس کہنے کے لیے، میں تو خاموش ہو گئی، کیا کہوں۔ میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں کیا کہوں، آپ ہی کچھ کہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے حالات میں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ اماں آپ کچھ کہیے۔ تو میں نے کہا بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے حالات میں۔ تو میں چادر اوڑھ کر کروٹ بدل کے لیٹ گئی کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں تو ایک بات بیٹھ گئی ہے، آپ نے ایک بات سن لی ہے، اب کانوں میں بیٹھ گئی۔ اگر میں قسم خدا کی، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن اگر میں اس بات کا انکار کروں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں گی اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو آپ فوراً مان لیں گے۔ ایسی حالت میں تو میں وہی کہتی ہوں۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن پریشانی مجھے یاد نہیں آیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گا جو یوسف کے والد نے کہا تھا جھوٹے الزام کے اوپر کہ فصبر جمیل، اللہ جو ہے دیکھنے والا ہے، اور صبر جو ہے سب سے بہتر چیز۔ بس میں وہی کہوں گا، اور میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب ناراض ہوتے تھے تو میں پہچان لیتی تھی کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ جب کبھی آپ راضی ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ورب عائشہ، کہ میں عائشہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور جب خفا ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے ورب ابراہیم، کہ میں ابراہیم کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو میں آپ کے انداز گفتار سے پہچان لیتی تھی کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے۔ تو آپ کی ناراضگی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور میں کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ تو اتنے میں دیکھا کہ حضور کے اوپر وہی کیفیت تاریخ ہوئی جو آپ کے اوپر دوران وحی نازل ہوتی تھی۔ سخت سردی میں بھی آپ ایک دم پسینے میں ڈوب جاتے تھے، اور بوجھ میں پڑ جاتے تھے آپ بہت زیادہ، تو آپ ایک دم پسینے میں ڈوب گئے، اور وہ کیفیت جو وحی پہ طاری ہوتی تھی وہ آپ پہ طاری ہوئی۔ اور میرے والد کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، اور ہم سب لوگ کے دیکھیں کیا یہ کیفیت ہے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم جو ہے آپ نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولی، اور آپ نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے جو ہے میرے بری قرآن کی آیتیں اتاری۔ یہ سورہ نور کی جو آیات ہیں، اور اللہ نے تیری برات نازل کی ہے اس میں۔ میری ماں جناب ام رومان نے کہا کہ بیٹی اٹھو اور رسول خدا کا شکر ادا کرو۔ ابوبکر صدیق نے کہا اٹھو بیٹیا اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں ابا اور نہیں اماں، نہ میں تمہارا شکر ادا کروں گی، نہ میں ان کا شکر ادا کروں گی، اور نہ میں ان کا شکر ادا کروں گی، نہ آپ دونوں کا اور نہ ان کا، کسی کا بھی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو ایک جھوٹا الزام سنا اور وہ سچ مان لیا، اور میری برات میں آپ تینوں میں سے کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں آپ میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور میں اپنے آپ کو اس قابل خدا کی قسم نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے لیے آیتیں نازل کرے گا۔ میں تو اللہ کی حقیر بندی تھی، اور سمجھتی تھی کہ حضور شاید کوئی خواب دیکھیں گے میرے لیے، لیکن خدا نے مجھے عزت دی کہ مجھے لیے وہی نازل کی جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی، اور مجھے یہ اعزاز دیا۔ تو میں والدین میں آپ کا شکریہ بالکل نہیں ادا کروں گی، اور نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ کے رسول اشارہ کر کے کہا بلکہ میں تو خدا رحیم و کریم کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ اور اس واقعے کے بہانے سے یہ سورہ نور نازل ہوئی، جس میں سارے معاشرتی احکام ہیں، ہمارے ریلیشنز مرد عورت کے درمیان کیسے رہنی چاہیے، گھریلو یہ پورے احکامات ہیں اس میں جو دیے گئے ہیں۔ اس میں جو قابل ذکر بات ہے کہ پوری سورت پڑھ جائیے، 64 آیتیں ہیں یہ، اس میں ایک بھی کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں کوئی جھنجھلاہٹ ہو یا کوئی اشتعال ہو۔ کسی انسان نہیں، اگر نعوذ باللہ حضور کا کلام ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں الجھن جھنجھلاہٹ ہوتی، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حضور کو اتنی پریشانی میں مبتلا رکھا مہینوں تک، یا غصہ ہوتا کوئی بھی کہیں بھی، یا کوئی الزام، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک دم آبجیکٹو، ایک دم ایبسٹریکٹ مائنڈیڈ ہے، بالکل یعنی ٹھنڈی، بالکل ایک قانونی آیتیں ہیں، جیسے کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اور اس میں پورا
پورا جو ہے پورا سیٹ اپ اسلامی معاشرے کا جو ہونا چاہیے، انسانی معاشرے کا پورا اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہوں اور غلط تعلقات کے نتیجے میں کیا ایکشن لیا جائے، اور مسلمانوں کا گھریلو ماحول کیسا ہونا چاہیے. اور اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں گی جو کنورٹیبل ہیں، یعنی جو بحث کا موضوع بن سکتی ہے. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ظاہر ہے پورے واقعات بتا رہے ہیں کہ غزوہ احزاب پہلے ہوا ہے، کیونکہ اس میں جناب زینب کا ذکر ہے. آپ دیکھ لیں سورہ احزاب میں جناب زینب کا ذکر ہے، زینب کی شادی کا بھی ذکر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں لانے کا ذکر ہے. یہ واقعہ پہلے ہوا ہے. اور اس میں بھی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اس سے پہلے پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس لیے صفوان نے مجھے پہچان لیا کہ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. تو پردے کی ان آیات کا حوالہ خود جناب عائشہ دے رہی ہیں جو سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہیں. وہ تو صاحب ظاہر ہے سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی. یہ سن 6 کی آیتیں ہیں، وہ سن 5 کی آیتیں ہیں، وہ شوال سن 5. اس لیے سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں ان کی تفصیل اس میں ہے، نہ کہ ان کی تفصیل سورہ احزاب میں. اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے سمجھنے میں، صورتحال کے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم جو ہے صحیح اسلامی پردے کی حدود کیا ہیں خواتین کے لیے، اور ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے خواتین کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ اور محرم کے ساتھ. اس کی وہ تفاصیل جو سورہ نور میں دی گئی ہیں وہ فائنل ہیں اور آخری ہیں. تو ہم جو اسلامی پردے کو سمجھیں گے وہ اس طرح سمجھیں گے کہ سورہ احزاب کی ہدایت کو پہلے رکھ کر اور سورہ نور کی ہدایت کو بعد میں رکھیں گے، تو صحیح اسلامی معاشرہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر ہم نے الٹا کیا تو اس میں وہی گڑبڑ ہو جائے گی جو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے اس واقعے کا تعین میں پوری تفصیل آپ کو سنائی اس لیے کہ جب تک یہ زمانہ طے نہیں ہوگا تب تک ان آیات کا کینواس طے نہیں ہوگا، یعنی کس طرح سے ان کو ہم سمجھیں اور کس آیت کو کس آیت کی روشنی میں سمجھیں، تب تک پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب ان میں جو آیتیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ یہ ساری بحثیں آئیں گی. اسلامی پردہ کیا ہے، عورت کے لیے میدان حدود کیا ہے، مطلب کہاں تک سوسائٹی میں وہ کھل سکتی ہے اور جا سکتی ہے، اور کن ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہے اور کہاں تک. اور ہم جو ہیں یعنی ہمارے لیے گھروں میں جانے کے اور ان سے مطلب تعلقات کی جو حدود ہیں صحیح اسلامی، گھر کو باقی رکھتے ہوئے، وہ ساری چیزیں زیر بحث اس میں آئیں گی. تو معاشرتی ہدایت کا ایک مکمل یہ ضابطہ ہے جو ان 64 آیتوں میں ہے، اور جو کچھ باقی باتیں رہ جائیں گی اس میں انشاءاللہ سورہ احزاب میں آ جائیں گی. اس لیے میں نے آپ سے خصوصاً کہا تھا رمضان سے پہلے کہ ان صورت کو آپ تفصیل کے ساتھ اس لیے سنیں کہ یہ عملی رہنمائی ہے. ہمارے پاس جو اسلام کے دیوانی احکام ہیں، فوجداری احکام ہیں، اس پر ہم عمل کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی حکومت تو ہے نہیں. لیکن یہ تو ہمارے معاشرتی احکامات ہیں، معاشرہ تو ہمارے پاس ہے، اس میں تو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسلامی احکامات کو. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ توجہ سنیں، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شامل رکھیں ان تمام چیزوں. پہلی آیت میں آج پڑھ رہا ہوں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے تمہارے پر عائد کیا ہے، اور اس میں وہ روشن آیات ہیں تاکہ تمہارے لیے نشان راہ بن سکے. جی یا آپ کو کی پاس دامنی پر اتوارنا یہ مطلب انسان ظاہر بات ہے جب کوئی الزام سنتا ہے تو آدمی کبھی خاطر تو ہوتا ہے. اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کو الزام سن لیں، کتنا بھی اعتبار ہو، لیکن آپ دویدھا میں تو پڑ جاتے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہو جاتے ہیں آپ. الزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہی مطلب تھا منافقین کا، وہ یہ چاہتے بھی تھے کہ اسلامی سوسائٹی کو، حضور کو نفسیاتی اضطراب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، پریشان کرنا چاہتے تھے، اور اس کی پوری میں ہوا اڑا کر اسلام کی تصویر کو مسخ کرنا چاہتے تھے کہ جو گھر ماڈل کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس گھر کا حال یہ ہے، اس سوسائٹی کا حال یہ ہے. تو وہ کس طرح دنیا کے سامنے اخلاقی اقدار کا ماڈل بن سکتا ہے؟ یہی چیز دنیا کے سامنے وہ رکھنا چاہتے تھے. اس سے البتہ یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے تشریح کی طرح رکھی رہتی تھی آپ کے سامنے، اگر ایسا ہوتا تو حضور اتنے تو پریشان نہ ہوتے کہ آپ 2 مہینے تک پریشان حال رہے، آپ یہاں تک کہ آپ کھوئے رہے، بات بھی نہ کر سکے، ایسے دیگر ہوتی نہیں. ایسے حالات تو جب بھی پیش آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ہے نوعیت کا علم نہیں تھا. ظاہر علم ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ ہم آخری پریشان ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے دن کہہ رہے تھے کہ عائشہ تو بری ہے، اس چیز کو یہ ضرور ثابت ہوتا ہے اس سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد.
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا.